لیکن بریک پر جانے سے قبل بات کر رہے تھے ہم 9 مئی 2023 کے دل سوز واقعات کی، جن کی وجہ سے نہ صرف قوم کا دل دکھا بلکہ قوم کے محافظوں کے بھی دل دکھائے گئے، اور اس کے جو ملزمان ہیں ان کو وہ مجرم ثابت ہونے کے بعد ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر جو ہے قرار واقعی سزائیں دی گئی ہیں۔ ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جہاں سے ہم نے اس کو بریک پر جانے سے قبل توڑا تھا کہ چلیں ایک کرنٹ پہ تو ہم نے بات کر لی کہ کرنٹ ایشوز پہ کہ کیا یہ سینیریو چل رہا ہے۔ یہ جو بیرونی مداخلت سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے ملٹری کورٹس کی جانب سے، جو پورے قانونی حق کے ساتھ ان کو دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں بیرونی دنیا والے، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق دی جانے والی سزاؤں کو کرٹیسائز کرنے کے لیے وہ فنگر آؤٹ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے کہ یہ کیا ہمارے آئین اور قانون اور پرسنل معاملات جو ہمارے ملکی داخلی سلامتی کے معاملات ہیں، بیجا مداخلت نہیں سمجھی جائے گی اسے؟ دیکھیں کاشف صاحب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں اور یہ جو بیرونی لابی ہے، ان کو دنیا کے دیگر ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دکھائی نہیں دیتی۔ بھارت میں جو کچھ انتہا پسند ہندو، دیکھیں سارے ہندو جو ہیں وہ مطلب اس طرح دہشت گردی کو فروغ نہیں دے رہے، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اور جو انتہا پسند ہندو وہاں پہ کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا دیگر دنیا میں مختلف ممالک میں جو انسانوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، کہ ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو، بیرونی طاقتوں کو یہ دکھائی نہیں دے رہا۔ سیکنڈ، سر جب آپ اپنے گھر کی لڑائی، اپنے گھر کی باتیں باہر لے کر جائیں گے تو پھر باہر کے لوگوں کو تو موقع ملے گا بات کرنے کا۔ تو اس میں قصوروار جو ہے وہ بیرونی قوتوں کو تو ہم قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں میرے خیال میں، کہ وہ کیوں اپنے گھر کی باتوں کو باہر لے کر جاتے ہیں۔ گھر کی بات کو باہر لے کے جانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو میرا خیال میں کہ جب آپ اپنے گھر کی بات باہر لے کے جائیں گے تو پھر باہر والوں کو موقع تو ملے گا باتیں کرنے کا، اور وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی ملٹری کے خلاف جو دنیا کا دوہرا معیار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو ہماری عوام جو اکثر ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے سیاستدانوں کے، تو ان کو بھی بڑی اچھی طرح اس چیز کا ادارک ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جو 1947 سے تمام تر سازشوں کے باوجود اس ملک پر جو ہے وہ نظریں رکھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں اس ملک کو، مہربان ہے۔ تو میرے خیال میں کہ سر یہ اب دنیا کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر اب کوئی بھی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بولے گا تو ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جائے گا جو اب تک 1947 سے سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں نے تجربات کر لیے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اے این پی ہو، تحریک انصاف ہو، یعنی کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں جو ملٹری کے حوالے سے بغض رکھتے ہیں، وہ تقریباً اب شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں، اور عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو امن اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے یا پھر یہ جو لٹیکیشن ہے ہماری یہ جاری رکھنی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ شہزاد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جو بیرونی مداخلت ہو رہی ہے ہمارے پرسنل جو ذاتی ہمارے معاملات ہیں ملکی دفاعی سلامتی کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو بین الاقوامی سطح پر اس طرح کی جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، کیا یہ ہمارے پرسنل معاملات میں مداخلت نہیں؟ بات یہ ہے جی کہ بیرونی مداخلت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں، ہمیشہ بیرونی مداخلت رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو بیرونی مداخلت رہی ہے وہ امریکہ کی جانب سے رہی ہے۔ اچھا، اب ہم اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ پہلی جو مداخلت، جو میجر مداخلت ہوئی تھی، یہ اس وقت ہوئی تھی جس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور پاکستان میں ایٹم بم کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کے اوپر یورینیم کے لیے الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان نے یہ یورینیم جو ہے فلاں فلاں ملک سے، میں یہاں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان سے انہوں نے سمگل کروائی ہے، حالانکہ وہ یورینیم کی جو بھی پیدائی تھی وہ پاکستان کی اپنی تھی۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ اس ایٹم بم کا بنیاد رکھ دی گئی ہے تو
امریکہ کی مداخلت شروع ہوئی اور اس کا انجام مختلف وجوہات کو بنا کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک گیا. اس کے بعد بھی کافی ساری مداخلتیں ہوتی رہی ہیں. پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے بیرونی مداخلت جو تھی وہ رہی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نواز شریف جس وقت اپنے دور میں تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اٹامک کا تجربہ کیا چاگی کے مقام کے اوپر. اس کے اوپر اس وقت صدر بل کلنٹن تھے. بل کلنٹن نے نہ صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ اٹامک جو ٹیسٹ ہے یہ مت کریں, ہم آپ کا پاکستان کا قرض بھی اتاریں گے, اور ایک ہیوج اماؤنٹ جس کو کیلکولیٹ کرنا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو وہ بھی نواز شریف کو آفر کی گئی تھی. اس کی مداخلت کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کو اقتدار سے اتار دیا گیا. ابھی آپ حالیہ دیکھ لیں کہ تھوڑے دن قبل جو میتھو ملر ہیں اسپوکس پرسن امریکہ کے, انہوں نے پاکستان کی اوپر پہلی مداخلت کا وار یہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام ہیں وہ اس کو رول بیک کریں, جس کے اوپر ہمارے وزارت خارجہ نے بہت بھرپور اس کا جواب دیا اور اس کے اوپر اعتراض کیا. ابھی وہ سرد نہیں ہوا تھا تو کہ رچرڈ گرینل جو ابھی ان کے منتخب ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, جو ابھی نئے صدر آنے ہیں ٹرمپ کی جانب سے, انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو میتھو ملر نے اس وقت پریس کانفرنس کی تھی, خطاب کیا تھا, اس میں وہ یہ واضح طور پر نہیں کہہ سکے, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کریں, اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کریں. اچھا, اب یہاں پر دو چیزیں واضح مداخلت ہے, واضح مداخلت ہے ہمارے یہ قومی مداخلت. سلامتی کے معاملات میں. جی بالکل, دیکھیں امریکہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ نواز شریف کون ہے, عمران خان کون ہے, فلاں کون ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمیشہ بدامنی رہے, بے چینی رہے. آپ نے دیکھا ہوگا افراتفری کا ماحول ہے. جی, اب اس میں ہماری کچھ اپنی کمزوریاں ہیں. جاپان کے اوپر اس نے اٹیک کیا, امریکہ نے اس کو تباہ کیا کیونکہ وہ اس وقت اس کے مقابلے پہ آیا. اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرا کر جاپان کو ختم کرنے کی کوشش کی. جاپان نے سب سے پہلے اپنا ایک کام کیا, اس نے اپنی ڈیفنس کو مضبوط کیا, اس کے بعد اس نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا. امریکہ کو پاکستان سے یہ تکلیف ہے کہ پاکستان میں سی پیک بننے جا رہا ہے. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ رہتی 3.5 سال, یہ سی پیک ڈیفنس تو پاکستان کا مضبوط ہے, وہ معیشت کی بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان. وہ یہی بات ہے نا. اب 2025 کو وہ سی پیک مکمل ہونا تھا جو نہیں ہو سکا, وہ اب 2028 میں چلا گیا. امریکہ کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے. امریکہ کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں ہماری صرف ایک کمزوری ہے, اگر ہم اپنی اس کمزوری پہ قابو پا لیتے ہیں تو کوئی بیرونی طاقت ہماری اندر مداخلت نہیں کر سکتی. اور وہ سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہے وہ ہماری معیشت کی کمزوری ہے. آج اگر چین امریکہ سے ٹکر لے رہا ہے تو وہ اپنی معیشت کی بنا پہ ٹکر لے رہا ہے. آج اگر جاپان پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں آگے آ گیا ہے تو وہ صرف اپنی معیشت کی وجہ سے. اگر ہم نے ان بیرونی مداخلت کے اوپر واویلا کرنے کی بجائے, ان چیزوں کو سوچنے کی بجائے ہم اس چیز پر توجہ دیں کہ ہم اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہم بیرونی قرضے بھی اتار دیں, آئی ایم ایف سے جان بھی چھوٹ جائے. جب آپ کٹورا لے کے ان ملکوں کے دروازوں پر بیٹھیں گے تو سر وہ مداخلت ضرور کریں گے. مداخلت ضرور کریں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد جو مجرمان کو سزائیں دی گئی ہیں, اب 85 لوگ ہیں, اور مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے پی ٹی آئی سپورٹرز اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو سزائیں دی گئی ہیں. اس میں بڑے عہدیدار بھی ہیں ان کے کافی سارے, تو کچھ ریٹائرڈ ملٹری پرسنز بھی اس میں شامل ہیں. تو ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل جو ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہا ہے. اور آج بھی ایک جو وفد ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملاقات کے لیے گیا تھا, فردر ان سے ہدایات لینے کے لیے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بعد ان مذاکرات پر کوئی اثر پڑے گا یا کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی؟ دیکھیں سر جی, سزائیں جو ہیں وہ جس طرح ہم نے پورے اپنے اس پروگرام میں اس پر ڈسکشن کی وہ اپنی جگہ, لیکن ملک میں جو معاشی حالات ہیں, جو سیاسی عدم استحکام ہیں, اس پر بھی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں حسان نیازی, ان کے والد غالباً ان کا نام حفیظ اللہ نیازی ہے. جی جی.
تو انہوں نے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو بھی اپروچ کیا کہ آپ میرے بیٹے کو وہی ذرائع سے والے سے آپ کے پاس. جی جی کہ اس میں ذرا یہ کہتے ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جواب دے دیا کہ بھائی ہم اس معاملے پر نیوٹرل ہیں. صحیح. اب چونکہ تمام سیاسی جماعتیں اس سزاؤں کے معاملے پر نیوٹرل ہیں، یہ قومی سلامتی کے اداروں یعنی کہ فوج اور یہ جو طریقہ انصاف ہے یہ ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. مذاکرات جو ہے کوئی شک نہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی قومی سلامتی کے اداروں نے، فیصلہ سازوں نے ان کو بٹھایا ہے. اگر سر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، جو بظاہر مجھے دکھائی نہیں دے رہا یہ کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں پھر یہ لوگ دوبارہ جس طرح جو برسٹر گوہر علی ہے چیئرمین پی ٹی آئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان سزاؤں کے خلاف جو ہے وہ عدالت عالیہ سے رجوع کریں گے، ان کی اپیلیں کی جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی زبردست بات کی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، ایک ایس او پی ہے، باقاعدہ شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر جو کہ منطقی انجام تک پہنچا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے بعد. لیکن ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے دیگر جو کورٹ سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے. تو پراپر وہ کیس کو سٹڈی بھی نہیں کیا جاتا، بعض اوقات جج صاحب موجود بھی نہیں ہوتے تو ریڈر جو ہے وہ ججمنٹ پہ سائن سگنیچر کر کے بھیج دیتا ہے. تو اب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سزاؤں پر عمل درآمد جو ہے اسی طرح جاری رہے گا، جو میری تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اگر مذاکرات یہ کامیاب ہوتے ہیں، جس طرح شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ بیرونی دباؤ ہے، پھر امریکہ سے بھی جو دباؤ آ رہا ہے، انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ سینہ کو بھی کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں کہ اب آئندہ آنے والے جو 3-4 ماہ ہیں اس میں چیزیں بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اب پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ کس طرف جائیں گی. چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن بانی پی ٹی آئی نے بھی آج یہ کہا کہ ہمارے تمام جو گرفتار کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے، مجھے اپنی رہائی سے کوئی غرض نہیں ہے. تو جب دیگر جو ابھی تو 85 کے قریب لوگوں کو سزائیں ہوئیں ابھی تک، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ابھی بھی موجود ہیں کہ جن کا ابھی سزائے ہونا، ٹرائل ہونا، جن کے خلاف شواہد ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے ان تمام تر واقعات کے بعد پراپر سارے ایریے کی جیو فینسنگ کی گئی تھی، جو موبائل نمبر وہاں پر موجود تھا اور فوٹیج سے لوگوں کو ٹریس کیا گیا تھا. اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جن کو پولیس نے جو ہے وہ پیسہ بنانے کے لیے کماؤ پوت بنا لیا، پھر بیچ دیا گرفتار کر کے. بڑا پیسہ بھی کمایا گیا اس ساری آر میں، سول گورنمنٹ نے بنایا. تو میرا خیال میں کہ مذاکرات اور سزائیں یہ دونوں عمل اکٹھے چلیں گے اور ایک سٹیج پر آ کر دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. شہزاد صاحب مذاکرات اور سزائیں، ڈاکٹر صاحب نے جو کنکلوژن دی ہے کہ دونوں اکٹھے چلیں گے، آپ کو لگتا ہے یہ ٹرین کی 2 لائنیں ہیں پٹری کی جو اکٹھی تو چل سکتی ہے لیکن مل نہیں سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نیا بہانہ مل جانا ہے کہ یہ سزاؤں کا معاملہ ہوا ہے اور جناب مذاکرات جو تھے وہ ناکام ہو گئے. پی ٹی آئی کے ساتھ المیہ کیا، پہلے تو یہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی میں لیڈرشپ موجود ہے، یہ فلان لیڈر ہے، یہ فلان لیڈر ہے، یہ فلان صوبے کا چیف منسٹر ہے، عہدے آپ کہہ سکتے ہیں، عہدے یہ ایم پی ہیں، عہدے موجود ہیں. ان میں سیاستدان لیڈر تو کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ تو نظر نہیں آتی. لیڈرشپ ہوتی تو شہزاد صاحب 9 مئی اور 26 نومبر تو نہ ہوتا. میری بات وہی میں کرنے لگا ہوں کہ بات یہ ہے اس کے اندر ایک چیز کا فقدان ہے، ان کے اندر سیاستدان موجود نہیں ہے. صحیح. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ بڑے گھاگ سیاستدان موجود ہیں جی. شاہ محمود قریشی بڑے گھاگ ہیں. جی جی بات عمر ایوب صاحب ان کے وہ تو دادا سے اپنے نمک کے برابر ہی رہ گئے ہیں سارے ہیں. پی ٹی آئی میں. اب بات یہ ہے سیاست میں جنگ نہیں چلتی. ان کا آپ نے وتیرہ دیکھا ہے، جس وقت یہ 126 دن کا دھرنا ہوا تھا ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، جلاؤ، مارو، کاٹو، آگ لگا دو. وہ تو ان کے لیڈر کی طرف سے کہا گیا تھا نا جی. وہ لیڈر کا ان کا پہلے دن کا وہ اس کا اسی کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اب بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے. کوئی ہدایت جاری نہیں کی. یہ مذاکرات جو ہیں کبھی کامیاب اس وجہ سے نہیں ہو سکتے، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے بات کرنی کیسے ہے، کیا بات کرنی ہے. یہ اپنے ایک ہی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اب یہ اس چیز کے اوپر یہ سوچ لیں، جیسے آج مختلف جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے بیانات آئے ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ نامناسب ہے، یہ ایسے ہے، یہ ظلم ہے. کیا ظلم ہے جب آپ اس چیز کو لے کے آپ چلیں گے؟
ریاست کو نقصان پہنچانے کے اوپر, ملک کو نقصان پہنچانے کے اوپر, تو آپ ساتھ یہ کہیں گے کہ معاف کر دیں اور پھر ہم مذاکرات کریں گے. ایسا نہیں ہوگا سر. اس چیز کو تو یہ سوچ چھوڑ ہی دیں کہ یہ ہوگا. ہاں مذاکرات میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, آج آئندہ بھی کہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں, تو سر یہ کیسے سیاسی کہتے قیدی ہیں؟ تو نہیں ہے, کیسے رہا کرتے ہیں؟ یہ تو سیاسی قیدی نہیں ہے. سیاسی قیدی نہیں ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں, ابھی جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے, سہولت کار کون ہے؟ سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ. سر ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے 9 مئی کو نعرے لگا کے, مائک پہ بول کے, واٹس ایپ پہ میسج کر کے, وہ سہولت کار ہیں. اور وہ سہولت کار کا کنیکشن جا کے کہاں ملتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں. ماسٹر مائنڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 65 20 25 پہلے اور 60 آج کے لوگوں کو شاید آئندہ کچھ دنوں میں کچھ اور کو دیں, ان کو سزائے دے کے جی ایچ کیو ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائے گی؟ قطعاً نہیں. وہ سہولت کار جنہوں نے اس لوگوں کو اکسایا. آج بھی میں نے دیکھا لوگوں نے کہا معصوم بچے اندر چلے گئے. معصوم کون سے معصوم بچے؟ دودھ پیتے سارے اندر گئے ہیں, باشعور ہیں, 18 سال سے اوپر سارے بالغ ہیں. ان کو سینس نہیں تھی کہ ہم کس لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں. سر یہ اور ہم کون سی معاملہ نہیں رکے گا, بلڈنگز پر حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ رکے گا نہیں معاملہ. یہ اس کا آخری سارا جتنا یہ گند ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے گلے میں جائے گا. ایسا لگتا ہے آپ کو ڈوگر صاحب؟ نہیں سر جی, میرا خیال میں کہ اگر آپ اصل کسی کا نام کیا میں لوں یار, ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کر دیا شہزاد صاحب سر نے. دیکھیں یہاں پر ڈوگر صاحب ماسٹر مائنڈ تو انہوں نے آپ کو ڈکلیئر سر کر دیکھیں دیا ان کے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی ہیں. سر دیکھیں ذہن سازی اور ماسٹر مائنڈ میں فرق ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا تھا, تو میں نے تو کوئی ایسی ہدایت جاری نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ سر اچھا نہیں کہ ہمارے ہاں اگر ہدایت جاری نہیں کی, وہ کیوں نہیں آ کے اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ آپ اس واقعے کی مذمت کریں, معافی مانگے؟ کیوں نہیں مانگ رہا؟ کیوں چلے معافی بات کے پہلے تو مذمت بھی نہیں کرتے. سپریم کورٹ میں جو جو لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں وہ اس کو جا کے نہیں سپریم کورٹ میں بتاتے. بھی انہوں نے مذمت تو نہیں کی تھی, صرف انہوں نے انکاری ہوئے تھے کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. سر دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہے ان کا دل ظرف بہت بڑا ہے. اگر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایس او پی کو سائڈ لائن کر کے گولی نہیں چلائی, ورنہ آپ کو پتہ ان کی تو ایس او پی ہے, آپ دیوار پھیلانگ کریں, گیٹ پھیلانگے, اندر سے گولی آئے گی. گولی نہیں چلی. اب بھی جو مجھے دکھائی دے رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگوں کو معاف کیا گیا. مطلب آپ دیکھیں سابق 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے کیا کیا مطلب انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور کس حد تک گئے. ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ معافی مل گئی, معاملہ سیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے سر جی دیکھیں اداروں پر حملے تو نہیں کیے نا. کیا آپ ان کی معافی کی بات کرتے ہیں؟ یہ ڈان لیکس کیا تھا؟ نہیں ڈاؤن لسٹ کیا تھا؟ معذرت کے ساتھ مجھے یاد آ گیا عدالتوں پر تو حملے کیے تھے. اجمل قصاب کیا عدالت تھا؟ سویلین میں آئی تھی نا, فوجی عدالت پہ حملہ نہیں اجمل کیا تھا. قصاب کیا تھا؟ اجمل قصاب کا یہ کہتے ہیں معافی دے دیں. انہوں نے آج بھی جو سزائیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ پہ حملہ تو میرا خیال ہے ڈوگر صاحب راجہ صاحب آج جی بھی جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں ملٹری کے لوگ شامل ہیں جو وہاں پہ سروس کرتے رہے ہیں. جنرل فیض حمید جنرل نہیں تھا, اس کو سزا دی. میری بات سنیں, یہ کیسے کہتے ہیں کہ معافی مل جائے گی؟ سر نہیں معافی ملے گی, معافی انہوں نے آپ سے پوچھ کے دینی ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس کو معاف کریں گے تو ان 85 لوگوں کو بھی معاف کرنا پڑے گا, بانی پی ٹی آئی کو بھی معاف کرنا. کیسی آپ بات کرتے ہیں؟ امن اور پھر خوشحالی کیس کے کو یہی لیے ختم کر دینا چاہیے نا. امن اور خوشحالی کے لیے اور سر امن اور خوشحالی کے لیے تو ان کو سزائیں دے رہے ہیں. کو آگے لے کے شیطان کو کیسے کھلا چھوڑ دیں؟ دیکھیں شیطان اور رحمان کون ہے, یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ کورٹ جی نے کرنا ہے. نظر آتا ہے اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے, دن کو دن کے, رات کو رات کے. آپ یہ نہ کہیں کہ جی اس کو سزائیں دے کے غلط کیا ہے. کیسے سزائیں دی ہیں؟ اجمل قصاب کو کس نے متعارف کرایا تھا؟ اجمل قصاب انڈیا میں گیا, ختم ہو گیا, اس کو پاکستان کے ساتھ آپ لنک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا پاکستان کے ساتھ کیا لنک ہے؟ آپ یہ ڈان لیگ کا کوئی لنک نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. نہیں, ڈان لیگ تو کلیئر ہوگی. ڈان لیگ میں ڈوگر صاحب ہم تو سر 536 لوگ تھے. سر دیکھیں آپ کے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب ایک بیان دیا تھا, جنرل رحیل شریف صاحب آپ کے آرمی چیف تھے, بھاگ گئے تھے دبئی, نظر انداز کر کے دوبارہ صدر مملکت بنا دیا گیا. تنصیبات پہ اٹیک کیا سر بنا دیا گیا نا, فرق ہے. دوبارہ صدر مملکت بنا دیا گیا. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اداروں پر حملے تو ناقابل قبول ہے نا ڈوگر صاحب. اور ایک اور بات, انہوں نے بھی تو سر اداروں پہ حملہ کیا تھا نا آصف علی کہ آپ فزیکل دیکھیں زبان نے ایک بندے کو کہا تھا, ادارے کو نہیں کہا تھا, پوری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا تھا انہوں نے. پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں سر, نہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جو آپ کا آرمی چیف ہوتا ہے نا سر, وہی سارا کچھ ہوتا ہے.
उसकी हमलाते हैं सारे नान-नवाला। अगर आप उनको कहें आपने लेकिन 3 साल के लिए आना एतराज है, किया गया था ना, इस तरह आपने 3 गालियां साल के देकर लिए आना है, हमने तशद्दुद तो नहीं हमेशा किया रहना गया है। था। इसका मतलब क्या है, आप ना सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ को बल्कि आने वाली तमाम कमांडर्स को भी आप ये बयान दे रहे हैं कि आपने तो 3 साल के लिए आना है, हमने तो हमेशा रहना है। तो फिर नज़रअंदाज किया गया ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए मे भी मैं गलत हूँ शायद, ठीक है, सियासी अज़म इस्तेहकाम मुल्की मफाद में कुछ भी हो सकता है। और सची क्या मुल्की मफाद, उससे उस बंदे का मुल्क से क्या मफाद है जो मुल्क को आगे लगवा रहा है, जो कोर कमांडर हाउस को जलवा रहा है, जो मारते को आप कह रहे हैं मुल्की मफाद। एक अफरा तफरी का माहौल, मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और आज आपको बताऊं कि इमरान खान का हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है, उसको जिससे ये पूछा गया कि बाहर जो मुआशी हालात है वो क्या है, तो उसने कहा कि मैं मुतमिन हूँ लेकिन पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। इसका मतलब उसको मालूम है उसको हर सर चीज़ वो डिफाल्ट की हद तक छोड़ गया, आपको ग्रे लिस्ट में डाल के छोड़ के गया है। आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पहले से ग्रे लिस्ट में था से सर, निकला है। निकाला है उन्होंने आके यार, पहले से ग्रे लिस्ट में था। FATF के किसने जो निकाला है? मुज़ाकरात हुए हैं, किस आप मुझे गवर्नमेंट में बताएं निकला है? किस दौर ये में, बताएं जी। आप बताएं। ये शहबाज शरीफ की जब 15 माह की गवर्नमेंट थी उसमें निकला है, पीडीएम की हुकूमत में अच्छा, PDM sorry, की हुकूमत sorry, में ठीक निकला है, है। ठीक है, PDM चलो की मान लिया PDM की गवर्नमेंट मान हुकूमत लिया में तो निकला। बात खत्म होगी, फिर तो बहस ही नहीं तो फिर तो नहीं, बहस ही खत्म हाँ, हम बात ये कर रहे हैं बस कि खत्म होगी देखें, बहस। बात ये है, फिर बात सुन तो लेना आप। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्की मफाद में हमारी कौमी सलामती के इदारे जो फैसला साज है वो कोई भी फैसला कर सर, सकते मैं हैं, वही किसी को भी बात माफी मिल करूंगा, सकती है। मुल्की आप ये कह रहे हैं मफाद कि के मियां लिए मोहम्मद मुल्क नवाज शरीफ दुश्मन और को बाकी नहीं छोड़ा जा सियासतदान, सकता। आप कैसे कह सकते हैं वो मुल्क दुश्मन है यार? सारा आपके सामने है सारा कुछ। मुल्क दुश्मनी नहीं है तो अंदर क्यों बैठा है कौन? बानी PTI? बानी PTI आपने करतूतों की वजह से बैठा है। हाँ तो वही थी करतूतों की मैं तो बात यही कर रहा तो- हूँ। किसी यही को आप तो देखो, जल्दी हर एग्री देखो, आप करके- किसी को मुल्क दुश्मन नहीं तो कह बस सकते ठीक है, कि मेरी यार बात कोई मुल्क दुश्मनी पे accept उतरा है, कर लिया ना। ठीक है। मुल्क दुश्मनी और चीज है सर, एक सियासत करना और चीज है। मुल्क बिल्कुल, दुश्मनी इसलिए बिल्कुल किसने नहीं ठीक है। की? वफादार कौन है, गद्दार कौन है, इसका सर्टिफिकेट हम टीवी चैनल पे बैठ के नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमारे जो अदालतें हैं, जो मुतलका प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाए आप ऐसे टीवी चैनल पे कैसे किसी को नहीं बैठ के कह नहीं, सकते जा रहे, वो गए हुए हैं ना, फलां अदालतों मुल्क में दुश्मन केस है, लगे हुए हैं फलां ना। अदालतों में केस मैंने लगे हुए हैं। फैसला वो थोड़ी मुल्क दिया है। दुश्मन नहीं है, ठीक है। मुल्क दुश्मनी का फैसला जो है, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने हमने। नहीं, गद्दारी का तो नहीं, ये तो इनको सर्टिफिकेट मुल्क दिया, सजा नहीं, आज जो सजाएं दी हैं शुगल मेले में दी हैं, मोहब्बत में दे दी हैं, हरकत की है उस पे तो किस वजह से सजाएं दी हैं मुझे ये बताएं। वो सजाएं मिलनी चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, किस वजह लेकिन से, क्यों मिलनी चाहिए, वो उसकी बेस बयान करें ना। आप सर कोई जुर्म करेगा तो सजा होगी ना, तो आप उन्होंने जुर्म किया तो उसकी सजा मिली है। क्या जुर्म किया है? किन्होंने? ये जो आज 85 लोगों को सजाई नहीं, आप कहते हैं क्या जुर्म किया? 9 मई इनका उन्होंने जुर्म तबाह क्या? करके रख दिया। इनका जुर्म क्या आप उनको डिफेंस कौमी करें। सलामती के इदारों पर हमलावर हुए हैं, ठीक है, शोहदा की बेरुमती की। ठीक हाँ, है। वो इनको तो आप भुगत रहे हैं। ये कह रहे हैं गलत हुआ है। बानी PTI वहां जाए को आप मौजूद थे? और सारे लीडर हमेशा ऑर्डर साहब, करता है। एक मास्टरमाइंड, एक मास्टरमाइंड, सहूलतकार वो होते सर, हैं। वो भुट्टो PTI को आपने किस में, भुट्टो कत्ल पर मौजूद थे? और सजीव वाली भुट्टो अमीन को जब गंडापुर फांसी थोड़ी लगी है। किस पर लगी है? यार भुट्टो ने अपने दौर में 109 में लगी है। आप भुट्टो ने अपने दौर में सहूलतकारी पे लगी है। यार देखे ना, और सर जी, भुट्टो ने इन्होंने अपने दौर में सहूलतकारी पे लगी है ना। सहूलतकार भी उतना ही मुजरम है। जी, जी। आप एक तगड़े इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ आके रिपोर्टर इनकी है, investigation इन्वेस्टिगेटिव कमजोर रिपोर्टर पड़ है, गई है। आप बेहतर समझते हैं कि सहूलतकार भी उतना ही मुजरिम है जितना कि जुर्म करने वाला। यार सहूलतकार मतलब देखिए, अगर मैं सहूलतकार- आपको पिस्टल ला के फराहम करता हूँ तो मैं सहूलत ये हर एक को सहूलत उसके बाद दे आप रहे हैं, कत्ल हर एक कर को रहे सहूलत दे हैं। रहे अगर मैं पिस्टल नहीं दूंगा तो आपके पास कत्ल के लिए आला नहीं होगा। ये उंगली पकड़ के बानी PTI इनको जना, उसके बाद छोड़ नहीं, कर आए वो तो एक अलग चीज है। चले, या हमारे पास गाड़ी ये चला वक्त रहे कम थे। है। हम अब प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पर करेंगे। वक्त की कमी के बायस ये इतना बड़ा मौजू है कि इस पर शायद 2-3 प्रोग्राम और भी किए जा सकते हैं। जैसा कि मेरे साथियों ने, पैनल ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मुख्तलिफ अपनी राय से आगाह किया, तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह-तरीन दिन है और इसमें जो लोगों का मिलिट्री ट्रायल चल रहा है उनको करार वाकई, जो बच गए हैं और जिनका अभी तक जो है ट्रायल पेंडिंग है, उनको करार वाकई सजाएं दी जाएं और जो बेगुनाह है उनको रिहा किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स अपना उनको पूरा कानूनी हक फराहम कर रही है, जो उनका बुनियादी इंसानी हक है वो भी उन्हें दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी का वकील करें, मर्जी का जो है सारी कानूनी सहूलतें हासिल करें। तो कहना सिर्फ यही है कि आप जब तक इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी ऐसे अनासर को, तब तक जो है ऐसे वाक़यात से छुटकारा नहीं मिल सकता। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात होते रहेंगे, तो लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।